اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ رب العالمین فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، دوستو یاد رکھنا، باپ سے ایک ہیں، ماں سے جدا ہیں، لیکن ماں بھی کسی دوسرے قبیلے کی نہیں، اپنی والدہ کی سگی بہن ہیں۔ خالہ زاد بھائی کا برا سوچ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے تجاویز پیش کرتے ہوئے آپس میں ڈسکشن کی، اور اس ڈسکشن کے اندر یہ بات حصے میں رہی، کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ او یار کوئی بات بتاؤ تو صحیح، یعقوب علیہ السلام ساری محبتیں، ساری الفتیں، سارا پیار، ساری جناب والا محبت یوسف اور بنیامین پر جناب والا صرف فرماتے ہیں۔ کسی طریقے سے یعقوب ابا جان کی رغبت ہماری طرف ہو جائے، کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ سب نے تجاویز طرح کی پیش کی۔ کسی نے کہا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا اٹھا کر لے جا کر کسی دور بیابان علاقے میں چھوڑاؤ۔ جب دور علاقے میں چھوڑ دیں گے، ارض یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا جان کا چہرہ سارا کا سارا تمہارے طرف راغب ہو جائے۔ جب یوسف اور بنیامین رہیں گے نہیں پاس، یوسف جب زندگی بھر ابا جی کو ملے گا نہیں، یوسف کا پیار دل سے نکل جائے گا۔ یوسف کے پیار ختم کرنے میں اور ساری توجہ ابا جی کی توجہ اپنے طرف کرنے میں یہی تجویز کامل ہے، یا تو قتل کرو یا دور علاقے میں چھوڑو۔ یہ تجاویز بھائیوں نے بار بار ایک دوسروں کو دیتے رہے، تاکہ ابا جی کا سارا چہرہ ہمارے طرف راغب ہو جائے گا۔ اس کہنے والے نے کہا، کسی نے پوچھا ہے کہنے والے، یہ تو تجویز تیری درست ہے، یا قتل کیا جائے گا یا دور علاقے میں چھوڑ کے آئیں گے، لیکن اتنا بڑا جرم کر کے رب سے معافی کیسے ملے گی؟ رب سے معافی کیسے ملے گی؟ تجویز دینے والے کا حوصلہ تو دیکھیے، اس نے کہا قتل کر دو، دور پھینکاؤ، پھر کیا ہوگا؟ گناہ جرم کیسے معاف ہوگا؟ کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ یہ جرم کرنے کے بعد، یوسف کو نظروں سے اوجھل کرنے کے بعد، آ کر رب کریم سے میں اور آپ سب معافی مانگ لیں گے، اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوں گے۔ امید ہے عرش کا رب ہمارا یہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، یہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جرم نہیں کیا تھا، باپ سے جھوٹ بولا، چھوٹے بھائی پر شفقت اپنے اٹھا دی، جناب والا بھائی کو قتل کرنے کی سازش کی، بھائی کو قتل کرنے کے مترادف گہرے کنویں میں پھینک کر آئے ہیں، وہ اپنی خالہ کے دل کو دکھایا ہے، اپنے ابا جی کو پریشان کیا ہے۔ جناب والا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جرم نہیں کیا تھا، درجنوں جرائم اس میں موجود تھے، لیکن پھر بھی رب کائنات نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد توبہ کی تو رب نے سب کی توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں لوگ اشارہ اس بات کی طرف ہے، صاحب ایمان رہے، کلمہ اللہ اور پیغمبر کا پڑھنے والا ہو، صاحب ایمان جتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، جتنے بڑے گناہ سرزد کیوں نہ ہوتے ہو، فرمایا گیا کہ جناب والا رب کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ناامیدی تم نہ دکھاؤ، جرائم کرنے کے بعد سچے دل سے
رب کے بارگاہ میں توبہ کرو۔ مسلمانوں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درجنوں جرائم ایک توبہ میں رب قبول فرماتا ہے، تو امت محمد اپنے ماں باپ کے امت کے گناہگاروں کی توبہ رب کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ سب بھائیوں نے یہ جرائم کرنے کے بعد توبہ کی ہے۔ رب نے کسی کو نبی بنایا، کسی کو ولی بنایا ہے، اپنا مقرب ترین بندہ بنایا ہے۔ بہرحال اصل مقصود کی طرف آتے ہیں، انہوں نے کہا یا تو قتل کیا جائے یا دور کسی بیابان علاقے میں پھینک کرایا جائے۔ یہی دو رستے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام مر کر یا گم ہو کر باپ کے نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، باپ کے دل و دماغ سے یوسف کی محبت نکل جائے گی۔ بھائیوں پھر ساری زندگی ابا جان میرے تیرے ساتھ پیار کریں گے، اس لیے کہ یوسف ملے گا نہیں، ابا پیار کس سے کرے گا؟ لیکن یاد رکھو دوستو، جسے محبوب بنایا جاتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ دنیا چھوڑ بھی جائے نا، اپنی جان، اپنی جناب والا جان نکلنے تک اس کے ساتھ محبت کی ڈوری قائم رہتی ہے۔ محبوب دنیا چھوڑ کے چلا بھی جائے، دنیا سے رحلت بھی فرما جائے، یا ظاہراً دنیا کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جائے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے بندہ مرتے مر جاتا ہے، دل سے محبت ختم نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ پیغام دیا اور بعد میں آ کر توبہ کر لیں گے، یہ مشاورت کی، یہ ایک دوسروں کو تجویز پیش کی، رب کا قرآن کہتے ہیں قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف وألقوه في غیابت الجب یلتقطه بعد السیارة ان کنتم فاعلین۔ جب سارے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا دور دراز علاقے میں بیابانی میں چھوڑو، جب رہیں گے تو نہیں تو محبت کیسے رہے گی؟ ان میں سے ایک بولے، رب کا قرآن کہتا ہے قال قائل منہم، انہی بھائیوں میں سے ایک نے تجویز بدل دی، اپنی رائے پیش کی۔ رب العالمین یوسف کے بھائیوں میں سے ایک نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے قال قائل منہم، انہی میں سے ایک نے کہہ دیا لا تقتلوا یوسف وألقوه فی غیابت الجب، کہنے والے نے کہا بھائیو نہ قتل نہ کرو، انسان کی جان لے لینا عذر تو کوئی نہیں، جرم یوسف کا تو کوئی نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ ابا جی کا محبوب ہے، ابا جی کی محبت اپنے اوپر نچھاور کروانا چاہتے ہو، اس کے سوا محبوبیت کے سوا یوسف کا جرم کوئی نہیں، لہذا بغیر کسی وجہ کے کسی انسان کی جان کو قتل کر دینا بڑا بڑا گناہ ہے۔ بھائیو ایسے کرو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، چلو یوسف کو اٹھاؤ، ابا جی سے مشاورت کر کے کسی بہانے لے جاتے ہیں، فلاں مقام پہ بڑا گہرا اور اندھیرا کنواں ہے، اس کنویں کے اندر سے پھینک دو، یلتقطہ بعد السیارۃ، کہنے والے نے کہا ہے مشورہ دینے والے کنویں کے اندر پھینکیں گے، وہاں بھی تو اسے موت آئے گی نا، اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا یا کنویں میں پھینک کر قتل کرنا ایک برابر ہے۔ اس نے کہا نانا اپنے ہاتھ سے مارو گے مر جائے گا، بیابانوں میں چھوڑو جانور تکلیف دے لیں گے، لیکن اگر کنویں میں پھینک دو وہ کنواں آباد ہے، شب و روز لوگوں کا آمد رفت رہتا ہے، لوگوں کے گزرگاہ پر وہ کنواں موجود ہے، وہ وہاں مرے گا نہیں، تھوڑا لمحہ گزرتے ہوئے کوئی نہ کوئی قافلہ وہاں سے نکل جائے گا،
یلتقطہ بعد السیارۃ، جو گزرگاہ بنی ہے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، خود پانی پینے کے لیے کنویں پہ چلے جاتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بھائیو بات اس طرح ہے، ہم یوسف کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی گزرنے والا مسافر اٹھا لے گا۔ التقاط کہتے ہیں گمشدہ چیز جس کو مل جاتی ہے، گزرتے ہوئے راستے میں کوئی چیز پڑی ہے جس کا مالک کا پتہ نہ ہو اور اٹھا لیتے ہیں، اسے التقاط کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یلتقطہ بعد السیارۃ، کہنے والے نے کہا اگر مارنا ہی ہے تو مارو نہیں، بیابانوں میں چھوڑنا ہے تو چھوڑو نہیں، کنویں میں پھینک دو، کوئی آنے والا آ کر اٹھا کر لے جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، بھائیو اگر یوسف کو یعقوب سے جدا کرنا ہے تو پھر یوں کر کے دیکھو یوسف بھی بچ جائے گا، ابا جی سے دوری بھی مل جائے، اور ابا جی سے جب یوسف دور ہو جائے گا پھر ہمیں سارا پیار ملے گا۔ لیکن قربان جاؤں، اللہ اکبر کبیرہ، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ مشاورت کرنے کے بعد بھائیوں نے ابا جی یعقوب علیہ السلام سے کہا اے ابا جی ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، ابا جی ہم نے مشورہ کر لیا ہے، صبح ہم نے فلاں دیس میں چلے جانا ہے، بڑا ضروری معاملہ ہے، ہم بھائی سارے کے سارے ادھر جائیں گے۔ ابا جی ایک مہربانی فرماؤ نا، ہمارا دل کرتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو صبح ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹو نانا اس بات کی میں اجازت نہیں دوں گا، تم نے ساتھ یوسف کو نہ لے جاؤ، کام تمہارا ہے، بڑے تم ہو، جماعت تمہاری ہے، معاملات تمہارے ہیں، یوسف کو ساتھ کیوں لے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یرتع ویلعب، ابا جی یوسف چھوٹا ہے، ہم کام نہیں لیں گے ان سے، پیار سے اور محبت کی وجہ سے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اے بیٹو نانا پھر بھی کوئی مقصد نہیں تو یوسف کو نہیں بھیجنا ہے؟ کہنے لگے ابا جی یرتع ویلعب، ہم جاتے ہیں سفر پہ، ہمارے ساتھ ہوگا، چھوٹا بچہ ہے، شفقت کی نگاہ بھرتے ہوئے ہم اسے دیکھتے رہیں گے، رستے میں طرح طرح کے پھل میوے کھلاتے رہیں گے، وہ کھاتا پیتا رہے گا، ویلعب، اور ہمارے ساتھ جاتے ہوئے رستے میں کھیلتا خوش ہو جائے گا، بچہ کھیلتے ہوئے ہمارے ساتھ چلا جائے گا اور کھیلتے ہوئے واپس آ جائے گا۔ ابا جی انکار نہ کرو، ہمارے ساتھ بھیجو نا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا اے ابا جی ہمارے ساتھ بھیج دو، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر آگے اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن پوچھتا ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، ابا جی بھیج دیو، آپ نے فرمایا نہیں، تیش بھی جا کے نا پتر آکھن لگا ابا جی قالوا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا جی یوسف علیہ السلام نو ساڑھے نال بھیجن وچ ساڑھے تے اعتبار کیوں نہیں پہ کریں؟ اعتبار کرو، ساڑھی گل منو، بھیجو، نقصان نہیں ہونے لگا۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اسی خیر خواہاں یوسف علیہ السلام نے، اسی سنبھالاں گے، دھیان رکھاں گے، کھواواں گے، پیاواں گے، کھڑاواں گے نا، ساڑھے نال بھیج دیو۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، عذر پیش کیا کہ اس وجہ سے میں نہیں بھیجتا۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ بس آخری گل
یوسف علیہ السلام نے آکھیا، یعقوب علیہ السلام نے آکھیا یوسف نے اس واسطے نہیں بھیجنا، انی لا یحزننی ان تذهبوا به، تسی لے جاؤ اے گل منو بڑی ستا رہی، منو غمگین کر دی پہ گل کہ تسی انہوں نال لے جاؤ، اگر لے جاؤ گے تو یعقوب علیہ السلام غمگین ہو جان گے، میں نے دکھ ہوئے گا، دل دکھے گا کہ جتنے دیاڑے یوسف علیہ السلام تو آڈے نال رہن گے تو میں پریشان ہوں گا، جدائی برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ محبوب تو جدا نہیں ہویا جا سکتا۔ تو اے گل کیتی نا تو آپ نے نال دوسرا ظرف وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اے گل سنیا جی ذرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک تے میں غمگین ہوں گا، دوسری گل ہے کہ میں نے خوف ہے کہ کدھرے میرا بیٹا یوسف نو بیڑیا کھا نہ جائے، بیڑیا سمجھن دی کوشش کرو آدوال والوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، ابھی بھائیوں نے تو بتایا ہی نہیں کیسی بیڑیا کھاوے گا، اور اے تجویز تے کسے دیتی کوئی نہیں کہ بہانہ اپا جی دے آگے بڑھاواں گے، لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی پہلے ہی سے بتا رہے ہیں میں نو ڈر لگتا ہے کہ میرا پتر یوسف علیہ السلام بیڑیا نہ کھا جائے۔ دوستو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ جائیں گے، معاملات ہوں گے، وہاں کنویں میں پھینکا جائے گا، واپس آ کر بیٹوں نے باپ سے کہنا ابا جی بیڑیا کھا گیا اس کو، ہمارے ساتھ واپس اس لیے نہیں، ہم تو لے کر گئے تھے خیر خاتے سنبھال رہے تھے، کھیلنے کودنے کے لحاظ سے اور جناب کھلانے پلانے کے لیے گئے تھے، خوش کرنے کے لیے لے کر گئے تھے، لیکن بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ابھی بھائیوں کے پاس ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں ہوا، شکایت بعد میں کریں گے، معاملہ بعد میں کریں گے، بہانہ بعد میں بننے والے تھے۔ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے پہلے اشارہ دے دیا مجھے خوف ہے کہ میرا بیٹا یوسف کو کہیں بیڑیا نہ اٹھا کر لے جائے۔ پتا چلا نبی کو وقت سے پہلے رب علم عطا فرمایا کرتا ہے۔ اللہ کریم اپنے نبی کو یہ راز اس پر اٹھایا کرتا ہے اور راز جناب والا عیاں فرما دیا کرتا ہے۔